जिहाद इन इस्लाम द हाईली मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम। ठीक है, किसी चीज ने इस्लाम को ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाया, हमारे इस्लाम की कॉज को, लोगों को, जिस तरह से जिहाद की मिस इंटरप्रिटेशन ने पहुंचाया। मजहब के नाम पर इंतहा पसंदी, मजहब के नाम पर दहशतगर्दी, फसाद, ये सब चीजें जो हैं, ये सिर्फ जिहाद की मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से। ठीक है, तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि जिहाद है क्या। जिहाद को अगर हम देखें तो हम इसके लिटरल मीनिंग देखते हैं। ये लफ्ज, इसका जो रूट वर्ड है वो जहद है। ठीक है, और अगर हम अरेबिक में देखें तो इसका मतलब होता है टू स्ट्रगल और स्ट्राइव। ठीक है, अरेबिक में मतलब ये लफ्ज अरबी जबान का लफ्ज है, जिहाद अरबी जबान का लफ्ज है। और इसकी अगर हम मीनिंग देखें तो क्या होता है, कोशिश करने की है। और अगर हम इस्तिलाही मानों में देखें तो इस्तिलाही मानों में हम इसको ऐसे कहेंगे कि अल्लाह की राह में दीने हक की सरबुलंदी की खातिर कोशिश को जहाद कहते हैं। ठीक है, अल्लाह की राह में दीने हक की सरबुलंदी की खातिर कोशिश करने को जहाद कहते हैं। कत्ल करने को नहीं, तलवार उठाने को नहीं। अल्लाह की राह में दीने हक की सरबुलंदी की खातिर कोशिश करने को जहाद कहते हैं। टू स्ट्राइव इन द वे ऑफ अल्लाह फॉर सुपरमेसी ऑफ इस्लाम। ठीक है, आगे आ जाएं तो जहाद की टाइप्स होती हैं। जहाद बिन नफ्स होता है, जहाद बिन बिसैफ होता है, जहाद बिल कल्म होता है, जहाद बिल इल्म होता है। इल्म मैंने इसलिए लिखा कि वो जो आपका वर्बल होता है, कल्म मतलब आप जो अपनी राइटिंग के थ्रू करते हैं। अब आजकल के जमाने में तो जो है इवन राइटर तो एनोनिमस भी हो सकता है ना, एंड ही कैन सर्व हिज कॉज एज वेल। और जो इंसान अपने वर्ड्स के थ्रू वोकली उस चीज को प्रोपगेट करेगा, वो अपने इल्म के जरिए प्रोपगेट कर रहा है। ठीक है, तो ये जिहाद की मुख्तलिफ इकसाम है। जिहाद का जिक्र कुरान में जितनी मर्तबा आया है ना, उसके 1/4 टाइम इसके लिए किताल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। ठीक है, अब वो मेरे पास नंबर्स भी थे, मैंने आज उनको रिट्रीव करने की बहुत कोशिश की है, मुझे वो नोट्स मिले नहीं है जहां मैंने वो लिखे हुए थे। मतलब फॉर इंस्टेंस अगर 100 दफा जिक्र है ना जहाद का, तो 100 का 1/4 कर लो, 25 टाइम सिर्फ किताल का लफ्ज आया है जहाद के लिए। तो इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि जिहाद सिर्फ किताल नहीं है। जिहाद एक ब्रॉडर टर्म है जिसका एक एस्पेक्ट जो है वो किताल है। और हम लोगों ने जिहाद को किताल के साथ सिनोनिमस कर दिया मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर। इसकी वजह से हमें इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हैं, हमें एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स भी हैं। ठीक है, जिहाद बिन नफ्स क्या है? सबसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द बेस्ट फॉर्म ऑफ जहाद इज जहाद बिन नफ्स। सबसे अफजल जहाद जहाद बिन नफ्स है, अपने नफ्स के खिलाफ जहाद करना। इंसान, हम आज तज़किया का टॉपिक भी करेंगे, नफ्स की इकसाम भी करेंगे। नफ्स जो है ना, उसके अंदर इंसान की इवल पावर्स होती हैं। ठीक है, तो उनको कॉन्कर करना जहाद बिन नफ्स है। और जहाद बिस सैफ की तो बारी ही तब आती है जब आप जहाद बिन नफ्स जो है उसकी मंजिलें तय कर चुके हूँ। अदरवाइज आप कंप्लीटली ये नहीं कह सकते कि मैं जहाद बिस्सैफ अल्लाह की राह में दीन हक की सरबुलंदी के लिए कर रहा था। एक छोटी सी एग्जांपल है कि वंस हजरत उमर वाज फाइटिंग इन बैटल, तो जो इनफिडल था उसने उनके मुंह पे थूक दिया, तो आपने फौरन से तलवार फेंक दी। तो दो बदो मुकाबले होते थे ना, डुएल्स होती थी। उसने पूछा कि भाई ये क्यों फेंक दिया तुमने तलवार? उन्होंने कहा कि पहले मैं
दीन हक की सरबुलंदी के लिए लड़ रहा था, मैं अल्लाह की राह में लड़ रहा था। अब इसने मेरे मुंह पे थूक दिया है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं अगर इसको कत्ल करूं तो उसमें मेरी पर्सनल रीजन शामिल हूँ। समझ आ रही है बात की? तो दैट वाज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड सेट बाय दोज जिनको हमने फॉलो करना है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक जहाद सैफ में इनफ नहीं होगा, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इस्लाम की खातिर लड़ रहा हूँ, मैं पावर एक्वायर करने के लिए नहीं लड़ रहा। आप कैसे कहेंगे कि मैं इस्लाम की खातिर लड़ रहा हूँ, मैं किसी मटेरियल बेनिफिट के लिए नहीं लड़ रहा। आप कैसे कहेंगे कि मैं इसलिए लड़ रहा हूँ कि मुझे सिर्फ दीन हक की सरबुलंदी चाहिए और मुझे दुनिया में कोई इज्जत और मर्तबा नहीं चाहिए? सो दैट्स व्हाट इट इज कि अगर लॉजिकली देखा जाए तो जहाद बिस्सैफ की दम तो आप पूरी ही तब कर सकते हैं जब आप जहाद बिन नफ्स के मराहिल को तय कर चुके हैं। दैट्स वेरी imperative. Then we are having the another type, that is jihad bil kalam. And in this modern world where everything is being propagated from the social media platform and the world has become a global village, you can access the information on one click. The importance of jihad bil kalam has significantly increased. If you want to counter the narrative of the West, that's what we were talking about in the yesterday class, of Islamophobia, of misinterpretation of Islam, or anything you want to say, or even against your state, you want to say something that the state is not doing something good. But you can do jihad bil kalm. And believe me, this is the biggest tool that can be used. अल्लाह के नबी ने भी तलवार की जोर पे तो दीन कायम नहीं किया था। ही वाज स्टैब्लिश। एक सेकंड। वालेकुम सलाम। अच्छा, तो sorry, what we were talking about, we were talking about the jihad bil qalb. So the point is, in this modern world, what we can do with the power of pen cannot be done with this sword, and that's what we have to realize. Otherwise, we cannot counter this Islamophobic narrative of the West. We cannot even implement the systems of Islam in this world by using the sword. Islam was never preached by our Prophet through anything like this. It is truly the religion of peace. The Prophet was a peacemaker, a peacekeeper, and a peace sustainer. So, how can we be the follower of that prophet, the follower of that religion, and we can say that we can implement our system through jihad bil saf? Then there is another type, that is jihad bil ilm. That's what I was talking about, that there is the difference between what you wrote and there is the difference what you can propagate through your voice, the vocal concern. ठीक है? और आजकल के अगर हम प्लेटफॉर्म्स देखें तो बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्विटर है, यूट्यूब है, ये सब चीजें हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, फजूल कंटेंट के लिए। जहां पर हमने इस्लामिक वैल्यूज को रिवाइव करना है वहां हम नहीं कर रहे हैं। और मुस्लिम ब्रदरहुड, बाकू हराम, टेररिज्म एंड ये सारी चीजें, ये क्यों हो रही हैं? ये इसीलिए हो रही हैं क्योंकि हमारा इंटेलेक्चुअल डेक्लाइन है। इस्लाम को हमने मॉडर्निटी के साथ कभी कंपैटिबल करने की कोशिश ही नहीं की है। इस्लामिक वैल्यूज जो हैं वो प्रैग्मेटिक हैं, वो यूनिवर्सल हैं, उनको स्पेस और टाइम में इंटरप्रेट करने की जरूरत है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं जहाद की, और सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि वी हैव इक्वेटेड द जहाद विद किताल। These two words are not synonymous.
You need to realize this. फिर उसके बाद अगर हम आए कंडीशंस के, तो कौन सी कंडीशंस हैं जो कि इवन आप यहाँ पर किताल लिख लें या जहाद बिस्सैफ लिख लें तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। सबसे पहले, देयर मस्ट बी अ legitimate cause to wage a war, and mostly war that were waged by the holy prophet were defensive, not offensive. So you must be having a legitimate cause to attack someone. Then declared by the proper authority. ठीक है, ये ऐसी कंडीशन है कि जिसको लोग जानते बूझते निग्लेक्ट कर देते हैं। इमाम ढाल है और जहाद उसके पीछे रहकर होता है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। इमाम ढाल है। इमाम कौन है? जो कि आपकी स्टेट का गवर्नर है, जो आपकी पॉलिटिकल अथॉरिटी है। इमाम ढाल है, क्लियर वर्ड है। सो आप ये नहीं कह सकते कि अपने तौर पर मैंने जहाज शुरू कर दिया। पॉलिटिकल अथॉरिटी की तरफ से होता है। देन प्रोपोर्शनल हार्म। और अल्लाह तुम्हें उनसे लड़ने से मना नहीं फरमाता जिन्होंने तुम्हारे साथ लड़ाई की और तुमको तुम्हारे घरों से निकाला। ठीक है, बट डू नॉट ट्रांसग्रेस, हद से मत बढ़ो। अल्लाह डज नॉट लाइक ट्रांसग्रेसर, अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं फरमाता। देन रूल्स ऑफ वॉर, ये हमने सारे मिलिट्री स्ट्रेटेजी में पढ़े थे। रूल्स ऑफ वॉर में ये होता है कि अगर हम इस्लामिक रूल्स देखें तो उसमें आप जो है ये, देयर मस्ट बी अ टाइमिंग ऑफ वॉर, there must be some rules for the combatant, for the non-combatant, for the prisoners of war। आप उन सबको कैसे डील कर रहे हैं। जंग असूलों पे होती है। तो ये तो जो कुछ कुछ धमाके होते हैं, ये जो आजकल के लोगों ने, रेडिकलिस्ट पीपल ने जहाद को मिस इंटरप्रेट कर दिया। ये तो कहीं से आप एक एक पॉइंट ले लें और उसको उठा के देख लें, कहीं से किसी पॉइंट के साथ सिनोनिमस होता है वो। किसी टेररिस्ट अटैक के कोई रूल्स होते हैं? बच्चे भी मर रहे हैं, बूढ़े भी मर रहे हैं, वो जिनका कसूर नहीं है वो भी मर रहे हैं। एंड दे से वी आर फाइटिंग अ गुरिल्ला वॉरफेयर। दैट्स व्हाट गुरिल्ला वॉरफेयर इज। सर्टेनली नॉट। फिर उसके बाद आप देखें ये पॉइंट कि जिनके साथ आपका कोई एग्रीमेंट हो, जिनके साथ आपका कोई मुआयदा हो, आप उनके साथ लड़ाई नहीं कर सकते, अचानक से उनके ऊपर जंग मुसल्लत नहीं कर सकते। इट इज क्लियरली स्टेटेड इन होली कुरान कि, और अगर तुम्हें किसी कौम से बदअहदी का अंदेशा हो तो उनका अहद बराबर उनके सामने फेंक दो। सूरत मायदा की आयत है। अगर तुम्हें किसी कौम से बदअहदी का अंदेशा हो तो उनका अहद बराबर उनके आगे फेंक दो। और फिर आगे वाली आयत में किताल का जिक्र आता है। मीनिंग देयर टू से कि अगर आपको लगता है कि आपका जिस किस कौम के साथ एग्रीमेंट है वो अपना एग्रीमेंट अच्छी तरह से पूरा नहीं कर रही हैं, वो आपको धोखा दे रही हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप उस एग्रीमेंट में बंधे रहें। आप एलानिया वाद अपना जो है एग्रीमेंट मुआयदा खत्म करते हैं जंग करने से पहले। और आजकल की जिस नेशन स्टेट सिस्टम में बटी हुई दुनिया है, हम यूएन के प्लेटफॉर्म का एक मेंबर हैं। तो हम ने हमारा हर कौम के साथ, हर नेशन के साथ एक एग्रीमेंट है। यू कैन नॉट गो फॉर अ वॉर लाइक दिस। यू हैव टू कट ऑफ ऑल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, ऑल काइंड ऑफ ट्रेड बिफोर यू कैन गो फॉर वॉर। और जो लोग ये कहते हैं, इवन जो कोई ब्लास्फेमस इवेंट हो जाता है ना, तो पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट के फ्रांस के साथ हुआ था तो तहरीक लब्बैक वालों ने बहुत जो है किया था इसके ऊपर।
میں کوئی اسٹانس جو ہے وہ ڈیفینڈ نہیں کر رہی ہوں، میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایگریمنٹس ختم کر دیں ویسٹ کے ساتھ، تو کیا آپ مجھے بتائیں کین یو سروائیو وداؤٹ دیئر ڈیٹ؟ یہ انہی پولیٹیکل لیڈرز ہوتی ہیں، یہ ریلیجس کم پولیٹیکل لیڈرز ہوتی ہیں جن کی اپنی لگژریز جو ہے اسی ڈیٹ سے پوری ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ یہ فورن کنٹریز سے لے رہے ہیں. کین یو ایون سروائیو وداؤٹ them؟ We are not producing anything in this world. We are not giving anything to this world. ہمارا جی ڈی پی کیا ہے؟ ہم کیا پروڈیوس کر رہے ہیں؟ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ یو کین ناٹ ویگ اے وار اگینسٹ سم ون ٹو ہوم وچ یو ہیو این اگریمنٹ. سیز فائر اینڈ نیگوشیشن، اگین بات یہ ہے کہ اللہ نے تو کہ ایک حکم کو اٹھا کر وداؤٹ کانٹیکس دیکھ لیتے ہیں کہ قتال کا حکم ہے. اللہ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر اگلی قوم آپ سے معاہدے پر آمادہ ہو تو صلح کر لو اور اللہ پہ یقین رکھو. کاز لیجیٹیمیٹ اگر ہو بھی تو ضروری نہیں ہے کہ انٹینشن بھی پیوریفائڈ ہو. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ چیزوں کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، مینیپولیشن نہیں کرنی ہے آپ نے، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے نا کہ آپ کے انٹینشن ایکچوئل ہے کیا. There must be a proper intention. And what is the proper intention? Proper intention is that you are fighting in the way of Allah for the supremacy of his religion. پھر collateral damage نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی. رولز آف وار میں بھی خیر یہ چیز آ جاتی ہے، کولیٹرل ڈیمیج نہیں کرنا ہے. ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. یہ کچھ ریفرنسز ہیں ہولی قرآن سے. لیجیٹیمیٹ کاز ہونی چاہیے. پرمیشن ہیز بین given to those who are being fought because they were wronged, and indeed Allah is competent to give them victory. Those who have been evicted from their homes without right, and only because they say our Lord is Allah, and where it is not that Allah checked the people, some by the means of other, there would have been demolished monasteries, churches, synagogues, and mosques in which the name of Allah is once mentioned. میں بتاتی ہوں نا آپ کو اردو میں، آپ نے اردو میں لکھنا ہے اردو میں لکھیں. ان لوگوں کو اجازت دی گئی جنگ کی جن کے ساتھ، اور بے شک اللہ تعالیٰ فتح پہ اختیار رکھتا ہے، اور وہ جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا خدا اللہ ہے، اور اللہ اگر تم میں سے بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے ختم نہ کرتا تو وہ، اب دیکھیں خیر انٹرپریٹیشن کی بات ہے نا قرآن کی. اب لکھا ہوا ہے اگر اللہ تم میں سے بعض کے ذریعے بعض سرکشوں کو ختم نہ کرتا، آپ خود پڑھیں دیکھیں دیر وڈ ہیو بین ڈیمولشڈ مونسٹری. تو وہ جگہیں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یہاں صرف مساجد کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ ایون قرآن میں چرچ کی بات ہو رہی ہے. چرچ، وہ مساجد، وہ مونسٹریز جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے. پروپورشنل رسپانس، اللہ کی راہ میں لڑو، فائٹ ان دا وے آف اللہ with those who fight you. اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں. but do not transgress، مگر حد سے مت بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں پڑتا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے لڑا اس کا ٹھکانہ جنت ہے. یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ he who fought so that word of Allah would be superior is one in the cause of Allah. اچھا یہ ڈفرینٹ حدیث ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو لڑا تاکہ اللہ کا دین ہی جو ہے وہ مطلب پھیل جائے، تو وہ اللہ کی راہ میں یا اللہ کے حق میں لڑ رہا ہے. پھر یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بہت جگہ ریفرنس لکھوایا ہوا ہے کہ کسی جان کا جس نے قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. جس نے کسی جان کا قتل کیا یہ زمین میں فساد برپا کیا. تو تو یہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اور جس نے کسی ایک انسان کو بچایا اس نے، ایسا ہے کہ جیسے اس نے پوری انسانیت کو بچایا. پھر فورسڈ کنورژن، لوگوں کو لگتا ہے کہ دین فورسڈ کنورژن سے پھیلا تھا، ایسا نہیں ہوا. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، there shall be the no compulsion in the acceptance of religion. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کروائی تھی. پھر اسی طرح سے صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور یہ وہ حدیث ہے جو میں سیز فائر کی بات کر رہی تھی. اور اگر وہ امن کے لیے آمادہ ہوں تو اللہ پر بھروسہ رکھو.
اگر وہ امن کے لیے آمادہ ہوں تو تم بھی صلح کر لو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ دیکھیں صلح حدیبیہ ہم پڑھتے ہیں نا، صلح حدیبیہ کی ٹرمز دیٹ ور سو ون سائڈڈ، بٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کو اس لیے ایکسپٹ کیا تھا بیکاز وہ جنگ نہیں چاہتے تھے۔ امن کی قیمت کوئی بھی ہو وہ کم ہی ہوتی ہے۔ پیس از پرائس لیس، یہ والی آیت ہے جو یوز کرتے ہیں ریڈیکلزم کے لیے لوگ، مس انٹرپریٹ کر کے۔ مس انٹرپریٹ تو نہیں، آؤٹ آف دی کانٹیکس آپ اس کو کہتے ہیں انٹرپریٹ کر کے۔ مس انٹرپریٹ تو ظاہر نہیں ہے کہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اپنی جان یا مال کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہتر انعام سے نوازے گا۔ تو یہ ان، اللہ معاف کرے، ان نوجوان ذہنوں کو پڑھایا بتایا اور سکھایا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑنا یہی ہے کہ خودکش دھماکہ کر لینا اور اس کے بعد جنت ہی جنت ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ چیزیں آؤٹ آف دی کانٹیکس تو کوٹ کرتے ہیں لیکن کوٹ قرآن سے ہی کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جہاد اور ٹیررزم دو کنٹراسٹنگ چیزیں ہیں، یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ابھی ہم نے یہ جو ساری ڈسکشن کی ہے۔ اور جہادسٹ موومنٹ جو ہیں وہ مسلم برادرہڈ موومنٹ تھی مڈل ایسٹ میں، افغان وار ایشیا کے اندر یہ بھی جہاد کے نام پہ کروایا گیا مجاہدین سے۔ دیکھیں ایک تو ہم اتنے بیوقوف ہیں کہ مطلب امریکہ کیوں ایک ہولی وار کو جو کہ مسلمز کی ہولی وار ہے اس کو اسپانسر کرے گا؟ یہ اس کا اپنا انٹرسٹ تھا، اس کا اپنا اسٹیک تھا۔ پھر افریقہ کے اندر یہ ہے باکو حرام یا آرگنائزیشن ہے، ان کا بھی موٹیو یہی ہے کہ وہ ریلیجس سپرمیسی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہنا آپ لنک ری جنریٹ کیجیے گا 10 منٹ بعد۔ مطلب اگین جہاد کی ڈس انٹرپریٹیشن کی ریزنس کیا ہیں؟ پولیٹیکل اسلام، ریڈیکلائزیشن۔ ریڈیکلائزیشن اس لیے الگ لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور تیسری چیز اگین وہی ریئیکشن اگینسٹ ماڈرنٹی۔ اب جو ہم نے کل چیزیں کی تھی اسلام اینڈ دی ورلڈ میں، وہ بہت ساری چیزیں یہاں پر اگر سوال اس طرح سے آ جاتا ہے تو امپرووائز کی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ آپ اتنا کر لیں گے، اس لیے میں نے وہ چیزیں دوبارہ یہاں ریپیٹ نہیں کی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن آپ کے پاس کیونکہ یہاں بات ہوئی تھی جہاد بن نفس کی، تو میں آپ کو ایک ٹاپک کرا دیتی ہوں جو کہ ایکسپلیسٹلی مینشن نہیں ہے آئی تھنک آپ کے آؤٹ لائن کے اندر، بٹ یہ ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اسلام کا، اور اس کے اوپر کوشچن جو ہے وہ پیپر میں پہلے آیا ہوا ہے، آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے۔ سیلف پیوریفیکیشن کہتے ہیں اس سے، تزکیہ کہتے ہیں۔ تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پاک کر دینا تاکہ وہ گرو کر سکیں۔ تزکیہ کا جو کانسیپٹ ہے یہ ایک براڈر کانسیپٹ ہے، دیٹ ناٹ لمیٹڈ ٹو دی ریلیجن اونلی۔ کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاتی ہوں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا جس کو مارش میلو ایکسپیریمنٹ لوگ کہتے ہیں۔ مارش میلو ایک کینڈی تھی، انہوں نے کلاس روم میں گئے، وہ آئی تھنک فرسٹ گریڈ کے بچے تھے، وہاں پر انہوں نے بہت ساری مارش میلوز رکھ دی۔ اب انہوں نے ان کو کہا کہ آپ میں سے جو بچہ اس کو ابھی نہیں کھائے گا فار دا پیریڈ آف 45 اور 40 منٹس، اس کو 45 منٹ کے بعد اس سے ڈبل کینڈیز ملیں گی۔ یہ کہنے کے بعد جو ٹیچر تھا، جو ریسرچر تھا، وہ کلاس روم سے باہر چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو آدھے سے زیادہ بچوں نے کینڈیز جو ہیں وہ کھا لی تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے ان سب بچوں کا ریکارڈ رکھا اور ان کو فالو کیا، اور انہوں نے بعد میں 20-22 سال کے بعد دوبارہ ان کا جو ہے وہ لائف کو ٹریس کیا، اور دے کنکلوڈیڈ کہ وہ لوگ، وہ بچے جنہوں نے اس ٹائم ریسٹرین کیا تھا اپنے آپ کو فرام ایٹنگ دو کینڈیز، وہ اپنی لائف میں کامیاب لوگ تھے ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ ان کا انٹلیکچوئل پوٹینشیل کتنا۔ اپنے آپ کو ریسٹرین کرنا
یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن obviously سکسیس جو ہے نا وہ اسی کے تھرو آپ اچیو کر سکتے ہیں. اگر میں آپ کو یہ بات یہ کر رہی ہوں کہ آپ اس کو پہلے براڈر پرسپیکٹو میں سمجھیں. اٹس ناٹ اباؤٹ اونلی اسلام کے جو آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو تزکیہ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، ہم اسپیسیفکلی اس کو اسلام کے ساتھ تو جوڑتے ہیں، لیکن اگر آپ ڈفرینٹ چیزیں دیکھیں تو آپ کو ہر جگہ اس قسم کے کانسیپٹ مل جاتے ہیں. آپ کو ہر جو ہے سوشل سائنسز کے ڈسپلن میں اس کا کانسیپٹ ملے گا. آپ سائیکالوجی میں پڑھیں تو آپ آئی ڈی ایگو اور سپر ایگو کا کانسیپٹ پڑھتے ہیں. آپ میں سے اگر کسی نے آپٹ کی ہو تو خیر، ویسے ایک بات ہے، آئی ڈی ایگو اور سپر ایگو کا کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے، فروڈ کا بہت مشہور کانسیپٹ ہے. وہ بھی تین فورسز بتاتا ہے انسان کے سب کانشیس کے اندر، جو کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی ہوتی ہیں. آپ کی ایگو سیلف گریٹیفیکیشن چاہتی ہے، وہ پلیئر پرنسپل کے اوپر آپریٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے. اور آئی ٹی جو ہے وہ اس کا بالکل اپوزٹ ہے. سپر ایگو ان دونوں کے درمیان میں برج کا کام کرتی ہے. تو پھر خیر اور شر کی قوتیں، حق اور باطل کی فورسز جو ہیں، یہ انسان کے اندر اور دنیا کے اندر کار فرما ہیں. نو ون کین ڈینائی. ایون اگر آپ کسی ایتھسٹ سے بھی مل لیں، وہ بھی اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ انسان کے اندر دونوں طرح کی جو ہے وہ پاورز ہوتی ہیں. ایول جینیس بھی تو ہم پڑھتے ہیں نا. تو یہ ہر انسان میں ہوتی ہے. تو جب ہوتی ہے اور اس بنانے والے کو پتا ہے کہ ہیں میں نے اس انسان کو بنایا، اس کے اندر یہ پاورز ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز جو بنی ہوئی آتی ہے، مشین جو آتی ہے، اس کے ساتھ ایک مینول آتا ہے جس میں اس کو آپریٹ کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو آپریٹ کرنے کا طریقہ بھی بتایا. پھر ہم میں سے اکثر سوال کرتے ہیں کہ جب ایول فورسز ہیں کیوں؟ پھر دیکھیں، اگر ایول فورسز نہ ہوتی تو پھر تو سب فرشتے ہوتے ہیں. انسان کو مرتبہ فرشتوں سے زیادہ تو دیا گیا، لیکن اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتوں کے اندر وہ ایول فورسز نہیں ہے، وہ انسان کے اندر ہے. اور انسان اگر ان کو کانکر کرتا ہے تو تب وہ اشرف المخلوقات کے اس درجے پہ پہنچتا ہے، کراؤن آف دی کریچر. لیکن اسی طرح سے آپ دوسری طرف دیکھیں، وہی انسان اگر جو ہے اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے تو پھر وہ حیوان سے بھی بدتر ہوتا ہے. ایسے ایسے کام انسان کرتا ہے کہ عقل جو ہے وہ حیران ہو جاتی ہے. تزکیہ جو ہے آپ کے پاس، اس میں 8 چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہوتی ہے repentance, seeking forgiveness from Allah for the sins and mistakes and genuinely turning back to Him with sincere repentance. Means you must be having an intention. ہر چیز اسٹارٹ ہی یہاں سے ہوتی ہے نا. آپ اگر کوئی بھی گول کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، the first thing you must be having is the intention to do that. اور وہ ہماری انٹینشن کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ توبہ سے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد آپ عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ذکر کرتے ہیں. قرآن میں بھی اسی چیز کی ہدایت کی گئی ہے کہ ذکر کے ذریعے اللہ سے جو مدد مانگو، نماز کے ذریعے مدد مانگو، صبر کے ذریعے مدد مانگو، اللہ کو یاد کرنا. پھر ہے مراقبہ، اسپرچل اویئرنیس. مراقبہ کو کوئی ایسی چیز سمجھی جاتی ہے جیسے کوئی ایسا کانسیپٹ ہے جو صرف صوفیزم کے ساتھ ہم اس کو ریلیٹ کر دیتے ہیں، جس کو لے مین ایک انسان شاید وہ نہیں کر سکتا، نہیں سمجھ سکتا. تو ایسا نہیں ہے. تزکیہ is equally relevant for all of us in this world. It's not only for the Sufist people. It's not only کہ یہ کچھ مخصوص لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہم سب کو تزکیہ، کیونکہ تزکیہ آپ کو ڈسپلن کرتا ہے. اور جو آپ یہ جو لوگ یوگا کرتے ہیں یا اس قسم کے اور اسپرچل اویئرنیس کے پروگرامس کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ چیزیں آپ کو ڈسپلن کرتی ہیں لائف کے اندر. مراقبہ کیا ہے؟ آپ اس چیز کا ادراک کرتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ہر جگہ
ایک ہستی موجود ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے. میڈیٹیشن کریں نا کبھی آپ بیٹھ کے. میڈیٹیشن سے کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک چیز کو اپنے دماغ پہ ازرٹ کر رہے ہوتے ہیں، ریئلائز کرا رہے ہو. ہم سب کو پتا ہے لیکن ہمیں سب کو یہ چیزیں ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ کو یہ اسپرچل اویئرنیس ہو گئی کہ ہر طرف ایک ذات موجود ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، دین یو اسٹارٹ ایویلویٹنگ یور ایکشنز اینڈ انٹینشن. پھر آپ اچھی سو گڈ کمپنی obviously اس کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو پیشنس اینڈ گریٹیٹیوڈ. یہ وہ منزلیں ہیں جس کے تھرو آپ تزکیہ کرتے ہیں. تزکیہ کے لیے دیکھیں سب سے بیسٹ ریفرنس قرآن کا ہے. اللہ تعالیٰ نے 10 قسمیں کھائی ہیں سورہ شمس میں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض ما طحاها والنفس ما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها.